بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو رات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش و عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا۔ اچھا، تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا۔ یہودی نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، ترجمہ کنز الایمان۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ یہ واقعہ ہے پارہ 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 54 تا 55۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضراء کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ،
الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، وہ صلیب پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ صلیب پر لٹکائے گئے۔